آپ کے آبا و اجداد تھے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام کا بھی قیام ابتدا میں یہیں رہا. آپ کے آبا و اجداد قاضی کے عظیم عہدے پر فائز تھے. قاضی آج کل قاری النکاح کے لیے کہا جاتا ہے، اس وقت قاضی اس معنی میں نہیں تھا، مملکت اسلامیہ کے قاضی تھے، یعنی عدالت کے فیصلے عدالت میں کرنے والی جو ہستی ہوتی ہے وہ منصب آپ کے آبا و اجداد کو حاصل ہے. حضرت فاروق اعظم کی آپ اولاد امجاد میں ہیں شیخ الاسلام، اور آج 19 ذی الحجہ 1442 ہجری ہے. اسی تاریخ میں آج سے 150 سال پہلے اسی سرزمین پر رہنے والی ہستی، یہاں جن کے آبا و اجداد رہ چکے، یہاں سے آپ بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ آپ نے 1292 ہجری 19 ذی الحجہ کو جامعہ نظامیہ کا قیام تقویٰ و توکل کی اساس پر عمل میں لایا، اور جامعہ نظامیہ سے ان گنت علم کی شمع روشن ہوئی، جس کا اجالا دنیا کے کونے کونے میں پہنچا. آج کا مبارک دن جامعہ نظامیہ کے لیے یوم تاسیس ہے. 150 سال کا سفر جامعہ نے مکمل کیا اور 150 سال گزر چکے ہیں. اب ایک سال نیا شروع ہو رہا ہے آج سے. تو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے ایسا علم کا فیضان پھیلایا ہے کہ دنیا کا ہر خطہ آپ کے علمی فیضان سے مالا مال ہوا. حضرت شیخ الاسلام نے بے شمار بندگان خدا کو اپنے علم سے فیضیاب کیا، اور کئی کتابیں آپ نے تالیف فرمائی، شاہان وقت کی تربیت فرمائی، مملکت آسفیہ کے تاجداروں کو آپ نے پڑھایا، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے ملک کی سطح پر اصلاحات عمل میں لائی گئی. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ مکان کا حصہ ہے، قدیم طرز کا مکان ہے. یہ طویل ایریا حضرت کے مکان کا ہی ہے. ادھر بتا دیجیے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت کا مبارک مکان. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے جامعہ نظامیہ 150 سال پہلے قائم فرمایا، جس کا علمی فیضان دنیا کے خطے خطے میں پہنچا اور پہنچ رہا ہے. کم و بیش 1,60,000 فارغین کا تذکرہ کیا تھا شیخ الجامعہ نے، جبکہ جامعہ 125 سال جشن تاسیس منا رہا تھا. اب تو مزید اور 25 سال گزر چکے، تو 2 لاکھ سے زائد حضرات جامعہ نظامیہ سے فیضیاب ہوئے. یہ شیخ الاسلام کے قدیم آبائی مکان کا صدر دروازہ ہے، اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے جو جامعہ کو قائم فرمایا ہے، اس سے آپ ابھی سن چکے ہیں کہ کم و بیش 2 لاکھ علماء، حفاظ، فقہاء، ادباء، مفسرین، محدثین پیدا ہوئے، قلمکار صحافی پیدا ہوئے، شعراء پیدا ہوئے، صلحاء اولیاء پیدا ہوئے، اور صاحبان قلم، صاحبان تصانیف پیدا ہوئے. اور ایک ایک فرزند صرف اپنی ذات میں ایک فرزند نہیں تھا، خود وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ادارہ تھا، جہاں سے حضرت ابو الوفا افغانی پیدا ہوئے. شیخ الاسلام ہی کے شاگردوں میں حضرت محدث صدقت ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی کا نامی اس میں گرامی آتا ہے. شیخ الاسلام کے فیض یافتگان میں ایسی بابرکت ہستیاں ہیں کہ خود وہ ایک ایک ہستی پر بات کی جائے تو خود ایک انجمن اور ادارہ ہے. وہ خود کئی ایک تحریکات کو، کئی ایک اداروں کو قائم فرمائی ہے، اور دائرۃ المعارف کا قیام شیخ الاسلام ہی کے فیضان کا حصہ ہے. اور حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیائے علم و عرفان میں علم کا اجالا پھیلایا ہے اور اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا. 150 سال کا یہ سفر طے کرنے کے باوجود جامعہ تھکا نہیں ہے، رکا نہیں ہے. جامعہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جامعہ نظامیہ کے شیخ مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ صحت و عافیت سے دراز رکھے. حضرت کی سرپرستی میں، حضرت کی شیخ الجامعہ کے یہ عظیم سنہری جو خدمات کی تسلسل کا ہم فیض ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں ماشاءاللہ جامعہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. یہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کے دولت قلعے کا باہر سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دروازہ ہے، وہ اندر کا صدر دروازہ تھا. یہ اس طرف سے جب آئیں گے تو یہاں سے یہ صدر دروازہ واقع ہے، جس میں سے حضرت کی حویلی میں ہم داخل ہوتے ہیں. حضرت کے مکان کی آپ زیارت فرما رہے ہیں. ہم جو ہے آج قندھار شریف میں آئے ہیں، اور یہاں ہماری حاضری سب سے پہلے حضرت سیدنا شیخ علی سانگل سلطان اس کی آسام قدس اللہ سرہ العزیز کے دربار میں ہوئی ہے. حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی ہے.
اور جمعہ کی نماز میں ہم پہنچے ہیں الحمدللہ. جمعہ سے پہلے خطاب بھی ہوا, خطبہ بھی دیا میں نے, نماز بھی پڑھائی. سجادہ صاحب اللہ جزائے خیر دے ان کو, حضرت مولانا سید انوار اللہ حسینی رفاعی دامت برکاتہ العالیہ کو, ان کے محل مبارک کو, اور ان کے صاحبزادے صاحب کو, اور تمام حضرت کی مسجد کے اور حضرت کے احاطے بارگاہ کے خدمت گزاروں کو. جامعہ کے ہی ایک حافظ عالم وہاں امامت فرماتے ہیں, انہوں نے خواہش کی تو میں نے امامت اور خطابت کی ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں کی معروف بارگاہ, بڑی درگاہ جس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا حاجی سرور سیاح مخدوم قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے بعد شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کے ننیالی جد حضرت مولانا, جنہیں شیخ العربی والعجب کہا جاتا ہے, جو اپنے دور کے امام المحدثین تھے, جن کے حدیث سے فیضیاب شخصیات میں عرب علماء کا نام ہوتا ہے. آج بھی آپ انٹرنیٹ پر حضرت کا نام سرچ کریں گے تو حضرت کے تلامذہ عرب میں بھی آپ کو ملیں گے. حضرت سے سند حدیث انہوں نے حاصل کی ہے. تو حضرت شاہ رفیق قندھاری مولوی صاحب کے مزار پر بھی حاضری کی ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام کے مکان کی زیارت کی ہے, اندر کے حصے کی بھی ہم نے زیارت کی ہے. نماز سے پہلے اندر کے حصے کی آپ کو زیارت کرائے تھے, پھر احباب کی خواہش ہوئی کہ بیرونی حصے کی بھی زیارت کرا دی جائے, تو پھر یہاں ہم آپ کی زیارت کرائے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کے فیضان سے آپ کو, ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو مالا مال کرے. جامعہ نظامیہ کے یوم تاسیس کے موقع پر پورے جامعہ نظامیہ سے وابستگان کو اور تمام دنیا بھر میں رہنے بسنے والوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جامعہ توکل اور اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا تھا شیخ الاسلام نے اس کو, اور وہ اپنے مقصد پر الحمدللہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے علمی سفر کو نہایت ہی مستعدی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے. جامعہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس مسلک کے اعتدال جو اہل سنت کا طر امتیاز ہے اس کو اپنائے ہوئے ہے. ساری دنیا میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا رہا ہے, عرفان خدا بندی کی قندیلیں روشن کر رہا ہے, اور ہر سو اپنے تعلیمی سفر کا اجالا بکھیر رہا ہے. ظلمت کو مٹایا جائے, جہالت کی تاریکی کا خاتمہ کیا جائے, ملک کے اندر امن کو پیدا کیا جائے, اور امن کے پیکروں کو فارغ کیا جائے تاکہ وہ اپنی فراغت کے بعد امن ہی کو پھیلائیں, امن ہی کو عام کریں. تو ہمارے ملک کو بھی امن کی ضرورت ہے, پورے جہاں کو امن کی ضرورت ہے. اور آج کے یہ افراتفری کے ماحول میں, کورونا وائرس کے ماحول میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ امن عطا کرے, ساری انسانیت کو رحمت عطا فرمائے, سب کو چین سکون عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.